السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں جو ہے ایک بریلوی عالم محمد رضا ثاقب مصطفی کی تصویر پوسٹ کی گئی ہے، کسی خطاب کی تصویر ہے، اور سوال ہے کہ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب جو آج کل بہت مقبول ہو رہے ہیں، بولتے ہیں بہت اچھا، لیکن اکثر من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سننے میں کوئی حرج نہیں، جو صحیح لگے وہ لے لو، باقی چھوڑ دو۔ ایسے لوگوں کو کیا دلیل دیں تاکہ وہ انہیں سننا چھوڑ دیں؟ دیکھیے، انسان کو جب تک اسے دین کا صحیح فہم نہ ہے اور یہ نہ سمجھے کہ دین ہے کیا چیز، تو وہ اسی طریقے سے ٹامکٹویاں مارتا ہے۔ جس کی بھی بات اچھی لگے لے لو، کہتے ہیں ہمارے یہاں جس کی بھی بات اچھی لگے لے لو۔ بھائی، اگر آپ کے اندر اچھے و برے کا شعور پیدا ہو جائے تب پھر کیا بات ہے کہ کون اچھا ہے کون؟ تفریق کیسے کریں گے؟ اچھی بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھی کیا ہے، بری کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ تمیز ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ سمجھ جائیں یہ اچھی بات کہہ رہا ہے، یہ بری بات کہہ رہا ہے؟ اولاً جو ہے کس کی بات لینی ہے، کس کی بات سننی ہے، علم کس سے حاصل کرنا ہے، اسی کا ہمیں وہ نہیں ہے۔ جب تک کسی کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ شخص کون ہے، کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس وقت تک اس سے استفادہ کرنا جائز نہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ کس سے علم لیا جاتا ہے۔ ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ دین جو ہے، علم جو حاصل کرنا یہ دین ہے، علم یہ دین ہے، لہذا تم پہلے یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، علم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، یہ جاننا ضروری کون ہے، کیونکہ استاذ کا شاگرد پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان خیر و شر میں تفریق نہیں کر پاتا، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ لوگ آج کل جو ہے طرز بیان، آواز، لے، اس کے رسیا ہو چکے ہیں۔ جو اچھی لے میں بولے، جو اچھی آواز میں بولے، جو ڈائلاگ چھوڑتا رہے آنکھ بند، جو راگ راگنی میں رہے، جس کی آواز سریلی ہو، اس کے پیچھے دوڑتے، جو ہنسائے، جو رلائے، جس کے ہاں شعر اور نثر میں کوئی تفریق نہ ہو، تقریر بھی گا گا کے کرے، تو ایسے لوگوں کے پاس ہجوم رہتا ہے۔ ان کی باتیں شوق سے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کریں گے۔ یہ بڑے سے بڑا علامہ ہو، سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہو، تڑک بھڑک اس کے اندر نہ ہو، تو کہتے ہیں بھائی ان کی آواز بڑی مدھم ہے، ان کی آواز نہیں صحیح ہے، ان کو خطابت نہیں آتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو بہرحال یہ مصطفی صاحب جو ہیں، پیرزادہ بھی ہیں، محمد رضا ثاقب مصطفی، یہ سڑے ہوئے بریلوی ہیں۔
بریلوی کا مطلب ہے شرک اور بدعت کو دین بنانے والے. ان کے ہاں شرک اور بدعت ہی اصل دین ہے. توحید اور سنت یہ وہابیت ہے ان کے ہاں، یہ گمراہی ہے اور ضلالت ہے. جو توحید کی بات کرے وہابی ہے، جو سنت کی بات کرے وہابی ہے، بے دین ہے. وہابی کا مطلب ان کے یہاں بے دین ہے. اور جو بدعات پھیلائے، شرک کا پرچار کرے، وہ تو عاشق مصطفیٰ ہے. تو یہ جو ہے بریلوی صاحب ہیں، ان کا منہج جو ہے شرک و بدعات کا منہج ہے. اس لیے ان کی کوئی بھی تقریر سننی جائز نہیں ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں جانتے کہ کب کیا کہیں گے یہ، اور ایسے لوگوں کی تقریروں میں قصے کہانیاں بے سر و پیر کی باتیں ان کی رہتی ہیں. ایسے ایسے قصے بیان کریں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس میں کوئی لگام ہے. لیکن اور پھر ہم وہ لے کے اڑتے ہیں، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات بتا دی ہے. تو بہرحال یہ واضح رہے کہ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹٹولیں، تلاش کریں. کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے دیکھیں کہ اس مصنف کو دیکھیں کہ اس مصنف کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے. کیونکہ اپنے کلام کے بیچ میں اپنے عقائد اور اپنے منہج کو لوگ بیان کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. ایسا ایک جو ہے مقصد ہوتا ہے. اس لیے ہر کس و ناقص جو لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں سب کی بات سن لو، نہیں، سب کی بات نہیں سن سکتے. ایسے لوگ کہیں دجال کی بھی سن لو، دجال آئے گا تو ایسے لوگ کہیں کہ چلو بھائی اس کی بھی سن لیتے ہیں. نہیں، اس کی بات سنیں گے، اسی کی کتاب پڑھیں گے جس کا منہج کتاب و سنت ہو، جس کا منہج توحید باری تعالیٰ ہو، جس کا منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی، جو صحابہ کرام کے طرز عمل پر ہو، جو سلف کا طریقہ رہا ہے اس کو اختیار کرے. اس کی باتیں سنی جاتی ہیں، اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ہر کس و ناقص کی کتاب پڑھنا، ہر کس و ناقص کی تقریر سننا یہ جائز نہیں ہے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. منہج کیا ہے؟ منہج اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت. توحید اور اتباع جس کے پاس ہو، اس سے انسان کو پہچانا اور پرکھا جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے یہاں پر واضح رہے کہ ان صاحب کی تقریریں سننا، بیانات سننا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہے ان لوگوں نے تو یہ تہیا کر لیا ہے کہ ہم بس بے سر و پا کی باتیں بیان کریں گے، یا نہ کوئی سر ہوگا نہ پیر ہوگا. اس طرح کے لوگ جو ہیں، جیسے یہ پیرزادہ صاحب ہیں، رضا ثاقب، اسی طرح اور لوگ بھی ہیں، پوری فہرست ہے ان لوگوں کی. طارق جمیل صاحب ہیں آپ کے، یہ بہت معروف، بہت مشہور ہیں، بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں بے سر و پا کی باتیں. جیسی محفل ہو، گانے والوں کے پاس پہنچے تو ان کی تعریف، شیعوں کے پاس جائیں تو ان کی تعریف، بریلویوں کے پاس جائیں تو ان کی تعریف، جماعت اسلامی کے پاس چلے جائیں تو ان کی تعریف. جیسا دیس ویسا بھیس. تو اس طرح کے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے. اس سے عقیدہ تباہ ہو جائے گا، اس سے علم نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کی صحیح پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گمراہ گروں سے اللہ تبارک تعالی امت کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.